قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور صابرین کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة، کہ جو شخص بھی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، کیونکہ کافر کے اعمال کا قیامت میں کوئی صلہ نہیں ہوگا. اور اعمال صالحہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو دو بدلے دیں گے. ایک تو اس کو پاکیزہ زندگی اور ایک قیامت میں اس کے اعمال صالحہ کا بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ مومن کو کبھی بخار بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی نہیں ہوگی. معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سکون قلب کی دولت سے نوازیں گے. اگر مال تھوڑا ہو لیکن قناعت ہوگی، تکلیف ہو تو صبر ہوگا، ہر حال میں اللہ کا ذکر و شکر ہوگا. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ پاک کی طرف سے ایک سکون قلب کی دولت ملتی ہے جو دولت سے، پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. ان آیات کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم قرآن پاک کی قرات کرو، یعنی قرآن کی تلاوت کرو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ مانا ہوتا ہے جب ارادہ کرو، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ پکڑو کہ اللہ شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے. اس لیے محدثین کرام نے، مفسرین اعظام نے فرمایا کہ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ پکڑیں. حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ واجب ہے، لیکن بعض اکثر علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمن حقیقی جو شیطان ہے اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے. دنیا میں دشمن دو ہوتے ہیں، ایک تو انسانی دشمن ہے اور ایک جنی دشمن ہے. انسان جو دشمن ہے چاہے بڑے سے بڑا بھی ہو تو آپ میں مقابلہ کرتا ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو غازی کہلاتا ہے اور ہار جائے شکست کھا جائے تو شہید ہو جاتا ہے. لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اور اگر اس کے مقابلے پہ ہم ہار جائیں تو کافر ہو جائیں. اور جیتیں کیسے؟ جب تک کہ اللہ کی پناہ نہ پکڑیں، کیونکہ جو دشمن ہمیں نظر ہی نہ آئے تو مقابلہ ہم کیسے کریں؟ مقابلہ تو اس دشمن سے کیا جاتا ہے جس کے آثار ہوں. چلو آدمی کمزور ہو لیکن دشمن تو ہو، یہ تو وہ دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں جسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کو تو کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا اور کوئی جن بھی نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے حکم ہے کہ جب تلاوت شروع کرو تو پہلے یہ آیت پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ قرآن پڑھنے کے دوران میں بھی ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ بجائے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی پڑھ تو وہ قرآن رہا ہوتا لیکن ایسا دماغ میں شبہ ڈال دے گا کہ بجائے ہدایت کے گمراہ ہو جائے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت کا حاصل کرتے ہیں اور بہت سے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی جہاں ان کو قرآن پاک کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا وہ بھٹک گئے. تو جب ہم اللہ کی پناہ پکڑ لیں گے تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح حکم یہ ہے کہ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم پہلے شروع کریں گے تو ایک دفعہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر باقی رکعتوں میں بسم اللہ تو پڑھیں گے لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. صرف ایک دفعہ پڑھ لینا جو ہے وہ کافی. اسی طرح اگر ایک آدمی قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے، اس نے ایک دفعہ اگر یہ پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے جتنی صورتیں پڑھتا جائے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی آدمی تلاوت کرنے کے بعد تلاوت چھوڑ دے اس کے بعد پھر شروع کرے تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسری بات اللہ نے قرآن مقدس کی ان آیات میں ہمیں یہ بھی بتلا دی کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ صحیح معنی میں ایمان والے ہیں اور اپنے اللہ پہ آسرا کرنے والے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. جیسے اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا کہ اے ملعون جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چل سکتا. اللہ نے فرمایا اس کا زور کس پہ چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان کا زور اس سے چلتا ہے جو شیطان سے دوستی رکھتے اور جو شیطان کو شریک کرتے. تو اس لیے ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر ہم شیطان کو دوست نہ بنائیں، اللہ کو دوست بنائیں تو شیطان کا جادو چل ہی نہیں سکتا. شیطان کا جادو تب چلتا ہے جب ہم شیطان کی مانتے ہیں اور رحمان کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کے فرمان کو چھوڑتے ہیں اور شیطان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں. اور فرمایا والذین هم بہ مشرکون، اور ان پہ چلتا ہے جو اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. اب بظاہر تو کوئی آدمی شیطان کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جو لوگ بھی اللہ کے سوا من دون اللہ کسی کی عبادت کریں گویا وہ شیطان ہی کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان نے ہی ان کو اس رستے پہ ڈالا ہے. کسی کو ڈال دیا کہ تم سورج کی پوجا کرو، کسی کو ڈال دیا کہ تم چاند کی پوجا کرو، کسی کو ڈال دیا کہ تم کواکب کی پوجا کرو، کسی کو ڈال دیا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناؤ، کسی کے دماغ میں ڈال دیا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانو، کسی کے دماغ میں ڈال دیا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانو،
کسی کے دماغ میں ڈال دیا کہ بی بی مریم کو خدا کی بیوی مانو، اور کسی کے دماغوں میں ڈال دیا کہ قبروں پہ سجدہ کرو۔ ان بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے مقبول بناؤ اور پھر اللہ کی خدائی کا مختار بنا دو۔ تو یہ سارے شرک کرانے کی بنیاد کون ہے؟ شیطان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ نے ایک اور ذکر فرمایا مسئلے کا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، کہ جب ہم ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل کرتے ہیں تو یہ کافر بدبخت جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے کہ کبھی ہمیں ایک حکم دیتے ہیں اور کبھی دوسرا حکم دیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو پہلا حکم ختم کیوں کر دیا گیا؟ اگر پہلا حکم صحیح ہے تو اس کو منسوخ کیوں کیا گیا؟ اور اگر پہلا حکم ہی غلط تھا تو اللہ نے حکم غلط کیوں دیا؟ تو ان شبہات میں ڈالتے ہیں کافر اور کہتے ہیں کہ یہ دلالت ہے کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا نبی خود بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ جو کچھ بھی اترا ہے مجھ پہ اللہ نے اتارا ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ تحقیق تیرے رب نے اتارا ہے فرشتے کی معرفت جس کا لقب روح القدس ہے، اور یہ حق کے ساتھ اتارا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ قرآن سے ایمان والوں کا دل جم جائے، بَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ان کو ہدایت ہو اور خوشخبری ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ سمجھیں کہ بعض احکام اللہ نے عطا فرمائے لیکن پھر اس کو منسوخ کر دیا، تو اصل میں نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اپنے بندوں کے حالات کے مطابق حکم بدل دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کا حکم غلط ہے، پہلا حکم بھی صحیح تھا۔ جیسے سب سے پہلے حضور پاک نے نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہے، مکہ مکرمہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے مسجد اقصی کو کعبہ سمجھا ہے۔ مدینہ منورہ میں 17 مہینے حضور نے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی، پھر اللہ نے وہ حکم منسوخ کر دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب آپ مسجد اقصی کے بجائے کعبے کی طرف رخ کریں۔ تو اصل میں اس میں حکمت تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ حکمت کو سمجھو کہ کسی مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، یہ کوئی بڑی بات نہیں، نہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ اصل نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اصل نیکی اور امتحان یہ ہے کہ تم اللہ کے فرمان پر ایمان لاؤ، اللہ کے احکام پہ اطاعت کرو۔ اللہ حکم دے تو مسجد اقصی کی طرف رخ کرو، اللہ حکم دے تو کعبے کی طرف رخ کرو۔ اور اس میں حکمت بھی تھی اس حکم میں کہ قیامت تک کسی ہندو کو، کسی مشرک کو مسلمانوں کے بارے میں یہ طعنہ دینے کی طاقت نہ رہے کہ تم بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہو، تم بھی تو پتھر کے بنے ہوئے ایک گھر کے آگے جھکتے ہو۔ تو اللہ نے دونوں کعبے بنا کے بتلا دیا کہ مسلمان نہ اس پتھر کے آگے جھکتا ہے نہ اس پتھر کے آگے جھکتا ہے، مسلمان تو اللہ کے حکم کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا تو وہ ادھر توجہ کر لیتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا تو وہ ادھر توجہ کر لیتا ہے۔ مسلمان تو میرے حکم کا پابند ہے، مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر ہم نے پہلے ایک حکم دیا ہے تو اس میں بھی حکمت تھی، اور اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم دیا ہے تو اس میں بھی حکمت تھی۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جیسے مریض کے لیے ایک ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتا ہے اور پھر 5 دن کے بعد اس نسخے کو بدل دیتا ہے، تو اب اگر کوئی جاہل آدمی ہو تو وہ کہے گا کیسا ڈاکٹر ہے، پہلے اس نے کچھ لکھا تھا اب کچھ لکھا ہے، تیسرے دفعہ کچھ لکھا ہے۔ لیکن جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا اس وقت مریض کی حالت کا تقاضا یہ تھا، پھر دوائیں لینے سے مریض کی حالت بدلتی گئی تو نسخہ بھی ساتھ ساتھ بدلتا گیا۔ تو اس لیے اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمر جو ہے 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 600 سال، اور سرکار دو عالم کے زمانے میں 60 سال، 65 سال، 70 سال۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 پہ پہنچتے ہیں یا 100 سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر احکام جو ہے اللہ پاک کے
اس حالات انسانوں کی حالات کے مطابق اللہ نے رحم فرمایا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ ان کو بتلا دیں۔ اور ساتھ اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے بھی فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اصل میں ایک رومی غلام تھا جس کا نام یسار تھا، وہ سرکار دو جہاں کے پاس آ کے بیٹھتا اور بڑی توجہ سے قرآن سنتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کبھی گزرتے اور وہ بیٹھا ہوتا تو حضور پاک بھی بیٹھ جاتے اور اس سے باتیں فرماتے، اور کبھی کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل کی کوئی باتیں بھی سناتا۔ تو کافروں کو موقع ملا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی جو قرآن پڑھتا ہے یہ اسی سے سیکھتا ہے، کسی آدمی سے سیکھنے کے بعد ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو ظالم آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ اس انسان سے سیکھتا ہے، کم از کم الزام لگانے والوں کو اتنی تو عقل ہوتی۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ جس سے سیکھنے کی بات کہہ رہے ہیں وہ تو اجمی ہے بیچارہ، وہ تو عربی ہے ہی نہیں، اس کی تو لغت ہی عربی نہیں، اور اللہ کا قرآن عربی میں ہے۔ تو جب تم عرب ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، جب تم عرب کے فصیح اور بلیغ اور ادیب شعراء مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو وہ رومی بیچارہ اجمی جو ہے وہ مجھے کیا عربی میں قرآن بنا کے دے گا؟ تو کم از کم الزام لگاتے ہوئے کچھ عقل سے تو کام لیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید کی اور فرمایا جتنے احکام ہیں یہ میرے ہیں، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ساری احکام اور فرائض اور شرائع اللہ کے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، میرے محبوب جو اللہ کے قرآن کی آیات پہ ایمان نہیں لے آتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِیمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ جھوٹ باندھنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لے آتے، اور فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اصل میں یہی جھوٹے ہیں، یہی جھوٹے ہیں اور میرے مدنی پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ اصل تو مفتری یہ ہے، اصل تو کذاب یہ ہے، اصل تو اللہ کے قرآن کے معارضین یہ ہیں، اور الزام لگاتے ہیں محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں ایک اور مسئلے کا ذکر فرمایا کہ میرے محبوب من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی آدمی پر جبر کیا جائے، کسی آدمی پر اکراہ کیا جائے کہ تم اسلام چھوڑ کے کفر کا کلمہ زبان سے نکالو، اگر اس نے اکراہ کی وجہ سے، اگر اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے نکالا لیکن دل میں ایمان ہے پکا، دل میں یقین کامل ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس کو اس پہ سزا نہیں دیں گے، نہ وہ کافر ہوگا نہ اس کو سزا ملے گی۔ ہاں جس آدمی کا دل کفر پہ کھلا ہوا ہے وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان پہ اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اصل ابتدائی اسلام میں مسلمان جو تھے بڑی تنگی میں گزرے، بڑے شدائد سے گزرے، حتیٰ کہ کمال یہ تھا کہ جیسے حضور پاک کے صحابہ میں حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں، بی بی سمیہ ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت خبیب ہیں، یہ تمام وہ صحابہ ہیں جو سب سے بڑے عذاب میں گزارے گئے، جن پر بڑے سے بڑا تشدد روا رکھا گیا، ان پہ ایسے ایسے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اسلام میں سب سے پہلی عورت جو شہید ہوئی وہ بی بی سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کافروں نے جب اس پہ جبر کیا لیکن اس نے کہا کہ میں بالکل اسلام نہیں چھوڑوں گی، حتیٰ کہ اونٹوں کو بلایا گیا اور اونٹوں کے رسے باندھ کے اس بی بی کو اونٹ مختلف سمتوں میں دوڑا کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالا گیا، لیکن وہ پھر بھی اسلام پہ قائم رہی، وہ اس آزمائش کے دور میں کامیاب اترے۔ اسی طرح حضرت یاسر
اسی طرح حضرت بلال، اسی طرح حضرت صہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین صبر کے آخری حدوں پہ رہے، لیکن زبان سے کفر کا کلمہ نہیں نکالا۔ لیکن حضرت عمار جو تھے وہ اس ظلم و تشدد کا مقابلہ نہ کر سکے، اور انہوں نے زبان سے کہہ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور کلمہ کفر کا اظہار کیا، تو اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ میرے محبوب اگر دل کے اندر ایمان ہے اور جبر سے مجبور ہو کے کیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اللہ کے ہاں کافر نہیں کہلائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اکراہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور یہ بھی یقین ہو کہ اگر میں نے کلمہ کفر نہ کہا تو یہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے جی مجھے کہہ دیا اور آپ جبر میں آ گئے، اصل حقیقتاً یعنی اکراہ ہو اور اکراہ ملجے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جن لوگوں نے دل سے کفر اختیار کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے زندگانی دنیا کو ترجیح دی کہ دنیا میں آرام ملے گا، دولت ملے گی، اس لیے کفر اختیار کیا، اور جب انہوں نے کفر اختیار کیا اللہ بھی ایسی قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، جب آدمی دل سے کفر کو پسند کرے تو اللہ بھی ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں، وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے کانوں پہ اور آنکھوں پہ بھی مہریں لگ جاتی ہیں، پھر ان کو حق نظر نہیں آتا، حق کا کلمہ سنائی نہیں دیتا، حق کی بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، میرے محبوب یہ پکی بات ہے کہ یہ جو دنیا کی لذتوں میں آ کے کفر میں پڑے ہیں یہی آخرت میں گھاٹے والے ہیں، کیونکہ اصل زندگانی تو آخرت کی زندگانی ہے، دنیا کی بات جو ہے وہ تو گزر جاتی ہے۔ تو ان سابقہ آیات مبارک کو جو ہم نے سابقہ اسباق میں پڑھے ہیں سن لینے کے بعد آج اب ان آیات پہ غور کریں جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ صرف جمعہ کے دن تشریف لا سکتے ہیں، تو اس لیے میں سابقہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان کو قرآن کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ میرا محبوب کہ کفر کے بعد جو لوگ اسلام لے آئے، ایمان کیا، ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اور جو عذاب میں ڈالے گئے اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر جب اللہ نے موقع دیا تو جہاد بھی کیا، پھر جہاد بھی کیا اور ایمان پہ جمے رہے، ان کو خبر دے دیں کہ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ تیرا رب بخشنے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ یہ ان مومنوں کو خوشخبری دی گئی جو مکے میں اسلام لائے اور ایمان و اسلام لانے کے بعد آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کا کون سا ظلم و ستم ہے جو صحابہ پہ نہیں توڑا گیا، کافروں کی ترکش کا کون سا تیر ہے جو اس مقدس جماعت پہ نہیں چلایا گیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، ذرا سوچیں، اور یہ کفر کی تاریخ ہے۔
یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کفر کی تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کہ مسلمانوں پہ ظلم توڑنا اور ایسے ایسے نئے نئے عذاب کے طریقے ڈھونڈ کے عذاب دینا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ یعنی صحابہ کو سرزمین مکہ کے تپتے ہوئے پہاڑوں پر تپتے ہوئے سنگ ریزوں پہ لٹایا جاتا اور ان کے سینوں پہ بڑی بڑی پتھروں کی چٹانیں رکھی جاتی اور کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے ان کے بدن میں چبھوئے جاتے اور ہر ہنٹروں سے مارا جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کے اس گرمی کو، اس آگ کو ان کے پسینہ اور ان کے پیپ نکل کے بجھاتی، لیکن اس عالم میں بھی صحابہ کی زبان پہ ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کون سا طریقہ ہے، کون سا عذاب کا عنوان ہے جس سے صحابہ کو نہیں گزارا گیا، جس سے انبیاء علیہ السلام کو نہیں گزارا گیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا کافر کھینچتے کہ آپ کی آنکھیں مبارک باہر نکل آتی اور وہ ظالم سمجھتے کہ مر گئے۔ حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، سرکار دو عالم گزرتے تو اوپر سے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، سرکار دو عالم نماز پڑھتے تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد ان کی اونجلیاں جو ہیں وہ لاگے حضور کے سر پہ رکھ دی جاتی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ پر ظلم و ستم کے ہر قسم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ جمے رہے اور پھر ہجرت کی۔ صحابہ نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور پھر تمام مظالم پہ صبر کیا، اور جب اللہ نے ان کو طاقت دی اور قوت دی تو اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ اللہ نے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی مہربان اور رحم فرمانے والے۔ یاد رکھو کہ انسان اگر کافر ہے وہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ جو ہیں اس کے وہ صرف کلمہ پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد مدارج جو ہیں بلند ہوتے ہیں اس کے مزید اعمال صالحہ کے لیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وہ قیامت والا دن یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر بندہ اپنا دفاع کرے گا، تو جادل من تو ہاتھ جو اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرے گا، حتیٰ کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن ہر بندہ اپنے بھائی سے یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اولاد سے بھی بھاگے گا، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے بھاگے گا کہ میں اپنی جان بچاؤں کہ دوسرے کا فکر کروں۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی، کہ ہمیں تو اپنا ڈر ہے۔ آج اس کی ہیبت و جلال کا دن ہے۔ الیوم غضب ربی غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، کہ آج میرے اللہ کے ایسے غضب و جلال کا دن ہے کہ ایسا غضب اور جلال پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب لیکن اس دن ہم پورا جو بندے نے کیا ہے پورا بدلہ دیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مانا کہ کسی کی نیکی گھٹا دی جائے، کم بھی نہیں، نہ کبھی۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ظلم سے منزہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا وما ظلمناہم
وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو جہنم میں گئے ان پہ ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ بغاوت کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، انہوں نے میرے بجائے غیر اللہ کو پکارا ہے، انہوں نے میرے بجائے غیر اللہ کی نظر نیاز اور منتیں چڑھائی ہیں، تو اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تو ظلم سے پاک ہیں کہ کسی کی نیکی کو گھٹا دیں، ایسا نہیں ہوگا، کسی کے جرم میں ایک جرم زیادہ ڈال دیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، سب کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ان خیرن فخیر ان شرن فشر، اگر تمہارے اعمال خیر ہیں تو بدلہ بھی خیر ملے گا، اگر اعمال بھیڑے ہیں تو پھر سزا بھی ویسے ملے گی۔ جیسے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ذرا سی بھی نیکی کی ہے تو بدلہ ملے گا، پانی پلایا ہے بدلہ ملے گا، کسی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے رستہ دکھلایا ہے تو بدلہ ملے گا۔ اب تاکہ حضور فرماتی ہیں کہ اگر کسی مومن کے سامنے تم مسکرا دیے تاکہ بھائی خوش ہو جائے، اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے، ہر چیز کا بدلہ دے۔ اب اللہ نے ایک مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ نے مثال بیان کی کہ ایک بستی تھی۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں یعنی ایک عام مثال ہے، کسی بستی پر بھی آپ تصور کر لیں، کائنات میں کسی علاقے کا تصور کر لیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے یہ قریہ مکہ مکرمہ ہے، یہ ام القریٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی قریۃً کانت آمنۃ، امن والی بستی، اور اللہ کے حرم کو قیامت تک اللہ امن والا بنائے۔ دعا کریں کہ اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو ہمیشہ مامون و مسعون فرمائے، ہمیشہ اس کے امن کو دائم و قائم فرمائے۔ تو فرمایا کہ امن کے ساتھ، اور پھر صرف امن نہیں، آمینۃ مطمئنۃ، امن والے، اطمینان والے۔ کیسا اطمینان؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ علماء نے فرمایا قرآن میں غور کرو، ایک ایک لفظ میں موتی ہیں، ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ قرآن میں ڈوب جائے، دو لفظ ہیں، اگر یہ دو چیزیں مل جائیں تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ آمینۃ، امن ہو۔ جس بستی میں امن نہ ہو پھر کیا ہو؟ دیکھا نہیں آپ کتنے مسلمان ملک ہیں امن نہیں، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ عزت محفوظ، تو آدمی وہاں کیا کرے گا؟ آدمی کے پاس جو کچھ بھی ہو لیکن امن نہیں تو گویا کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ امن۔ اس لیے فرمایا اللہ نے مکے والوں تم میری اس نعمت کو کیوں بھولتے ہو کہ میں نے تمہیں حرمن آمنا، میں نے تمہیں امن والا گھر دیا ہے، میں نے تمہیں اپنے حرم کا مجاور بنایا ہے، میں نے تمہیں ایسی جگہ پر امن دیا ہے کہ دشمن بھی اپنے قاتل پہ حملہ نہیں کرتا۔ تو پہلی نعمت ہے آمینتن، اور دوسری کیا؟ مطمئنتن، اطمینان۔ آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن اطمینان نہ ہو، آدمی کے پاس بہت بڑی جائیداد، فیکٹریاں، کاروبار، انڈسٹری، لیکن رات کو بیچارہ ٹرینکلائزر کے بغیر، گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتا، تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تو دو چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے گویا نعمتوں کا خلاصہ بیان کر دیا، ایک امن اور دوسرا اطمینان، اور پھر اس کے بعد فرمایا یاتیہا رزقہا رغدا، اللہ ہمیں ہدایت کہ اب اللہ نے فرمایا کہ ان بستی والوں کو کیا ہے؟ یاتیہا رزقہا، ان کو رزق آتا تھا۔ اچھا، رزق اتنا ہی کافی ہے کہ رزق آتا تھا؟ فرمایا رغدن، کھلا،
یعنی کہ تنگ گزارا تو ہوتا ہے نا جی، آدمی کہہ رہے کیا حال ہے جی، گزارا ہو رہا ہے، کیا حال ہے، جو کہتے نہیں جی اللہ کا فضل ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، بڑا اللہ کی نعمت ہے، بڑا اللہ کا اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو کھلا رزق دیا۔ اچھا پھر رزق دیا، چلو بھی کوئی ایک چیز ہے، مثلاً کسی ملک میں آپ دیکھیں چاول ہے تو گندم نہیں، کسی ملک میں گندم ہے تو چاول نہیں، کسی ملک میں گندم ہے چاول ہے پھل نہیں، کسی ملک میں پھل ہے تو سبزی نہیں، کسی ملک میں سبزیاں ہیں تو پھل نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پوری کائنات سے ہم نے مکے والوں کو رزق دیا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ہم نے رزق پہنچایا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہر طرف کے پھل جو ہیں ہم کھینچ کھینچ کے مکے میں پہنچا دیتے ہیں، کہ دیکھیں آپ کے ملک میں آم ہوتے ہیں، جب وہاں نہ ملے یہاں ملے گا، جس ملک میں سیب ہوتے ہیں وہاں نہ ملے یہاں ملے گا، جس ملک میں سبزیاں ہوتی ہیں وہاں نہ ملے یہاں پہنچے گی، کبھی کسی ملک سے، کبھی کسی ملک سے، کبھی کسی ملک سے۔ تو فرمایا ہر طرف سے ہم نے ان کو رزق دیا، لیکن بستی والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ کیا مانا اللہ کی نعمتوں کا کفر؟ یہ مانا نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہے نا، بندے کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑا شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ لاکھ لاکھ شکر اکٹھا ادا کرتے ہیں، یہ کوئی شکر نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ سب سے پہلا شکر ہے کہ اللہ کی ذات پہ، صفات پہ، الوہیت پہ، ربوبیت پہ ایمان لائے۔ جو ایمان نہیں لایا، صحیح عقیدہ نہیں رکھا، اس نے شکر نہیں کیا۔ اور دوسرا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، نہ فرمانی میں استعمال نہ کرے، یہ شکر ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے چلنے کی طاقت دی ہے، تو یہ اللہ کے حکم پہ چلیں، یہ سارے اعضاء جو ہیں اللہ کی فرما برداری کریں، یہ شکر ہے۔ اس کے بعد پھر زبان سے بھی شکر کرے، لیکن ان مکے کی بستی والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ سب سے بڑی ناشکری اور سب سے بڑی نعمت تو محمد رسول اللہ ہے، تو انہوں نے حضور پر بھی ایمان نہ لے آئے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن، اس کی بھی تکذیب کی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا حرم ہے، اللہ کا کعبہ ہے، اس میں بھی انہوں نے لات، حبل، منات، عزا، اساف، نائلہ، سارے بتوں کو رکھ دیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو چکھایا بھوک کا لباس، ڈر کا لباس۔ حالانکہ بھوک لباس تو نہیں ہوتا نا، لیکن جیسے لباس ہر طرف سے آدمی کو ڈھانک لیتا ہے، ایسے بھوک ہر طرف سے ڈھانک لیتا ہے۔ اور جیسے لباس ہے نا بندے کے سر سے لے کر پاؤں تک لباس ہے، ایسے ہر طرف سے ڈر ہے، نہ رات کو آرام نہ دن کو آرام، خوف۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان پہ ایسی قحط مسلط کر دی کہ مکے والوں پہ جب قحط پڑی ہے 7 سال متواتر قحط پڑی، حتیٰ کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو یہ عالم ہو گیا تھا کہ چمڑے پانی میں ابال ابال کے وہ گندا پانی پیتے تھے، غلیظ چیزیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ ابو سفیان مضطر ہو کے مکے سے بھاگا کافر ہے اور سیدھا مدینہ منورہ جا کے پہنچا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقابلہ تو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تکلیفیں ہم نے آپ کو پہنچائی ہیں، لیکن اب تو مکے میں بچے عورتیں بوڑھے بھی بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی کر کے اپنے اللہ سے دعا مانگ کے اللہ عذاب اٹھا لے۔ کافر مجبور ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا نہیں کی بلکہ مدینے سے گندم بھی بھجوائی، کیونکہ وہ رحمت دو جہاں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میری نعمتوں کا کوئی کفر کرتا ہے تو پھر میں اس کو
دو عذاب، جیسے پہلے امن اور اطمینان، پھر ان پہ قحط مسلط ہو جاتی ہے اور خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے نہیں کتنی اسلامی ملک ہیں، کبھی بارشیں نہیں آتی اور کبھی بارشیں آ کے عذاب بن جاتی ہیں، کبھی اللہ پانی روک کے عذاب دیتے ہیں، کبھی پانی بھیج کے عذاب دیتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں عذاب میں مبتلا ہیں کہ رات کو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں اور رات کو سینکڑوں کی سینکڑوں گھر جو ہے پانی میں بہہ گئے، لاشیں بن کے بہہ گئے، پتہ نہیں باپ کو بیٹے کا، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ ہمارے اس ناشکری کا اور کفر کا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیوں اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے میں نے عذاب بھیجا۔ میں تو کسی پہ عذاب نہیں بھیجتا، میں تو مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، انبیاء بھیجتا ہوں، کتابیں بھیجتا ہوں، انبیاء کے بعد علماء آتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن جب قوم کفر پہ، جب قوم ناشکری پہ اڑ جاتی ہے تو پھر میرا عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان پر ہم نے یہ عذاب وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اب اصل خلاصہ آ گیا، بات کو سمجھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب قرآن کی آیات میں غور کریں، یہ نہیں کہ بس قرآن سنا اور چلے گئے، یہ نہیں کہ بس برکت ہے پڑھ لیا عمل نہ، غور کریں کہ کیوں عذاب آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت دیکھو کہ تحقیق پکی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے رسول بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ، ہم نے باہر سے تو نہیں بھیجا، کسی اور جنس سے تو نہیں بھیجا، ہم نے قریش میں سے بھیجا، ہم نے بنو ہاشم میں سے بھیجا، اور ایسا رسول بھیجا جو افضل الرسل، جو سید الرسل، جو سید الاولین والآخرین۔ لیکن کفار قریش نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے میرے مدنی کی تکذیب کی۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا آج ہم اللہ کے نبی کی تصدیق کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ ہمارے بھی نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، اور حضور جو جو حکم لے آئے ہیں اب بالکل ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، آپ بھی اور میں بھی، کہ کیا ہم نے تکذیب کی ہے یا تصدیق کی؟ اللہ کے نبی توحید کی دعوت کے لیے آئے، اللہ کے نبی قوم کو غیر کی عبادت سے چھڑا کے اللہ کی عبادت کے لیے آئے، تو ہم نے کیا کیا؟ خدا کا دروازہ چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کیے، خدا کی منت کے بجائے ہم نے غیروں کی اور پیروں کی اور فقیروں کی منتیں اور نیازیں چڑھائیں۔ کیا ہم نے تصدیق کی ہے حضور کی؟ حضور نے ہمیں بتلایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیا ہم نے مان لیا ہے؟ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ شراب حرام ہے، منشیات حرام ہے، مخدرات حرام ہے، زنا حرام ہے، لواطت حرام ہے، سرقہ حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، قتل حرام ہے، جوا حرام ہے، کمال حرام ہے، یہ ساری چیزیں میرے نبی نے بتایا۔ ہم نے تکذیب کی ہے یا تصدیق کی ہے؟ ٹھنڈے دل سے بالکل غور۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ اسلامی شکل کیا ہے، تہذیب محمدی کیا ہے، سیرت محمدی کیا ہے،
صفت محمدی کیا ہے، میرے محبوب کی شکل مبارک، لباس مبارک، ڈھال چال، اٹھنا بیٹھنا، سب اللہ نے نمونہ بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایمان سے کہو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے ہیں؟ بالکل ہر آدمی غور کر لے، اپنے گھر پہ نظر ڈال لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے کبھی گھر والوں کی نماز کا فکر کیا ہے؟ ہم نے کبھی گھر والوں کے حلال و حرام کا فکر کیا ہے؟ ہم نے کبھی گھر والوں کی عزت و حفاظت و پردے اور حیا کا فکر کیا ہے؟ یا ہم نے خود ان کو ساتھ لے کے بازاروں میں کھڑا کیا ہے، فلموں میں کھڑا کیا ہے، ماڈل بنایا ہے؟ کیا ہم تصدیق کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ یہ معنی نہیں ہوتا تکذیب کا جی ہم تو مانتے ہیں جی حضور بالکل ہمارے ایمان ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، کملی والے ہیں، سرکار دو عالم ہیں، اور جی ہم تو بالکل حضور کے نام پہ اپنے ہاتھ اور انگوٹھے بھی چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن بات نہیں مانتے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ مجھے ٹھنڈے دل سے بالکل حضور نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ساری حضور کی امت نماز پڑھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ روزہ سال میں 1 مہینے کے لیے فرض ہے، کیا حضور کی ساری امت روزے دار ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر صاحب نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ دے، کیا حضور کی امت کا ہر آدمی زکوٰۃ باقاعدہ دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ اگر زمین دے تو اس کی آبادی کا عشر دو یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکالو، کیا ہر آدمی مسلمان کلمے پڑھنے والا ادا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا سود حرام ہے، کیا ہر مسلمان سود سے اور بینک سے اور کاروبار سے بچا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر مسکر حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر مسکر حرام ہے، کیا مسلمان بچا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا زنا جو ہے وہ فاحشہ ہے، اور زنا جو ہے تمہاری بنیادوں کو ختم کرنے والا ہے، اور زنا جو ہے تمہارے رزق کو مٹانے والا ہے، اور زنا جو ہے اللہ کی رحمت کو روکنے والا ہے۔ کیا حضور کی امت زنا سے بچ گئی ہے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں ذرا نقشہ دیکھیں، تو پھر ہم پر کیا وہی اللہ کا تو پھر وہی فیصلہ ہے کہ شکر کرو گے رحمت ہوگی اور کفر کرو گے تو پکڑ ہوگی۔ تو پھر اگر ہم ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر کے اٹل فیصلے ہیں، وہ بدلے نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ جب انہوں نے تکذیب کی تو عذاب نے پکڑ لیا، کیوں؟ وہ اپنے جانوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آج دیکھیں کسی گھر میں بیوی بے حیا ہے، بیوی نافرمان ہے، کسی میں بیٹے نافرمان ہیں، کسی میں بیٹی نافرمان ہے، کسی کی کھانا پورا نہیں ہوتا، کسی کی روٹی پوری نہیں ہوتی، کسی کو بیماریاں نہیں چھوڑتی، کسی کو قحط نہیں چھوڑتی، کبھی بارش آ جاتی ہے، کبھی قحط پڑ جاتی ہے۔ سارے کیوں عذاب ہے کہ ہم نے تکذیب کی ہے محمد رسول اللہ۔ اور علاج کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ، کہ ہم توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، ہر بندہ توبہ کرے، ہر بندہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے، ہر بندہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ہر بندہ محمد مصطفیٰ کے راستے پہ آ جائے۔ جیسے جیسے ہم توبہ کرتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم محمد عربی کا دامن پکڑتے جائیں گے، اللہ کی رحمت آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع فرمائے، اور اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ شفا قابلہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتا جی ہم نے پڑھا ہے
کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ بلی حرام نہیں ہے تو کھایا کرو، میں نے منع کیا؟ اسی طرح روایتیں پڑھو گے نا تو کام چلے گا ماشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلی نے کسی پانی میں آ کے پانی پی لیا اور اس کے منہ کو کوئی خون، کوئی گندگی، کوئی پلیدی لگی ہوئی نہیں تھی تو کراہت ہے، حرام نہیں ہوگا۔ وہ مسئلہ یوں ہے، بات کو سمجھا کریں۔ اگر طواف کرتے ہوئے چکروں کی گنتی میں بھول جائیں تو اب اپنا دماغ لڑائیں، جو آپ کا گمان غالب ہو، یعنی کیا مانا بھی 6 ہیں یا 7 ہیں، اب زیادہ خیال یہ ہے کہ 6 ہیں تو ایک چکر اور پورا کر دو بس۔ اپنے اس میں تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے خود دماغ لڑانا ہے، اور جتنا زیادہ خیال چلا جائے پورا کر دو، اللہ قبول فرمائیں گے۔ کہتے جی کہ جب یہاں جنازہ آتا ہے اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے یا بچوں کا ہے، وہ اعلان عربی میں ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، تو میرا بھائی اس کا کیا کریں؟ یعنی ایک دفعہ عربی میں کریں، ایک دفعہ فارسی میں، ایک دفعہ اردو میں، ایک دفعہ بنگالی میں، ایک دفعہ برمی میں، ایک دفعہ پشتو میں، ایک دفعہ ازبک میں، ایک دفعہ تاجک میں، ایک دفعہ بلوچی میں، ایک دفعہ بروہی میں، تو جنازہ تو دوسرے دن پڑھیں۔ کیا خیال ہے؟ تو اس سے تم کیوں نہ ایک لفظ عربی کا سیکھ لو؟ اگر تمہیں نہ بھی آئے تو کہو جو امام کی نیت وہ میری نیت، بات ختم ہو۔ مشورہ دو تو پہلے تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کرو۔ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی عمرے پہ آئے ہیں اور دونوں نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، بال کٹوا لیے، تو اب میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں عمرہ کرنے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ عمرہ کر لیا بیوی چھوٹی؟ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مکہ پاک ملک ہے، اس میں گندا کام نہ کریں۔ میاں بیوی کا ملنے کے بغیر اگر اولاد پیدا ہوتی، مکے والے ایسے پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات کرو، تمہاری بیوی ہے، عمرہ ختم ہو گیا، میاں بیوی حلال ہے، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو جی، ادب کریں تو بیوی سے ڈر رہے ہیں، نہ کریں تو زنا کرتے۔ ساری رات ہر مکے میں رہتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہیں، مسئلہ بیوی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ بڑی عجیب قوم ہے بھائی۔ اب یہ بنگالی میں لکھا ہوا تو میں کیسے پڑھوں؟ کہتے جی صفا مروہ دوڑنے کے بعد اگر 2 عمرہ کرنے والے ایک دوسرے کے بال کاٹیں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں نے عمرے کے احکام پورے کر لیے، طواف کر لیا، صفا کر لیا، اب تو نکلنا ہے احرام سے، لہذا اپنے بال خود کاٹ لیں یا ایک دوسرے کے کاٹ لیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی ہم ایک کمپنی میں ملازم ہیں، ہماری اچھی تنخواہ ہے، اور یہاں جو سبیل میں کھانا ملتا ہے وہ کھا لیں، کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں۔ یہاں کمپنی میں بڑی سے بڑی تنخواہ کیا دیتے ہوں گے؟ 700، 800، 1000 ریال، اس میں کسی بندے کا آج کل گزارا ہو سکتا ہے؟ بتائیں۔ بہرحال نہ کھائیں، تقوی کا خیال رکھیں، پرہیزگاری کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر لے لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے تہجد پڑھنے کے لیے اور اشراق کے بعد نکلے تو عمرے کا ثواب ملے گا؟ میرا بھائی تہجد گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں اور بیچارہ گھر تو ہے نہیں ان کا، وہ اگر مسجد الحرام میں بھی پڑھیں تو جائز ہے۔ جہاں تک عمرے والی حدیث ہے اس کا تعلق تہجد سے نہیں ہے، اس کا مسئلہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور نماز کے بعد مسجد میں رہے، یعنی اگر مکہ ہے طواف کرتا رہے
قرآن پڑھتا رہے، اٹھ کے ادھر بیٹھ جائے، مسجد سے نہ نکلے اور دنیاوی باتیں بھی نہ کرے، آپس میں قصے کہانیاں نہ شروع کر دے، یا خاموش رہے یا اللہ کا ذکر کرے، اور جب سورج نکلے اور اوپر چڑھ جائے تھوڑا، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے تو اللہ اس کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت سے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پوری رات کا ثواب ملے گا، اگر پوری رات کا ثواب ہوتا تو پھر تہجد کا حکم ہی نہ ہوتا، اللہ پاک حضور کو تہجد کے لیے نہ حکم دیتے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اب اگر آدمی ساری رات نہ جاگ سکے، عشاء کی نماز پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، سو جائے، پھر فجر کی جماعت سے نماز پڑھے، فقد اخذ بحظ وافر، گویا کہ وہ بھی بڑا ثواب لے گیا۔ کہتا جی کہ میں شیئر کا کاروبار کرتا ہوں، مجھے جب تک اس کی پالیسی کا علم نہ ہو میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم مولوی نہیں جانتے، یہ شیئرز ہیں یا حصص ہیں یا آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے یا آپ کے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جب تک پالیسی پوری سامنے نہ ہو، یہ حلال حرام کے مسئلے، یہ نہیں کہ جو مرضی ہے کہہ دو۔ اب مجھے کیا پتا کیا شیئر کس چیز کے، اور شیئر تم نے خریدے ہیں اس کمپنی کے جو شراب بیچتی ہے، شیئر خریدے ہیں تم نے اس کمپنی کے جو خنزیر بیچتی ہے، شیئر خریدے ہیں تم نے اس کمپنی کے جو مسلمانوں کے خلاف چیزیں بناتی ہے، شیئر خریدے ہیں اس چیز کے جو حرام کا کاروبار کرتے ہیں، مجھے کیا پتا کس کے شیئر، ایسے تھوڑا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ کہتے جی کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی یعنی سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، اور مولوی کہتے ہیں اس پہ جادو ہے، جس کے بعد جاؤ گے وہ اپنی حکمت ضرور بتائے گا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، حکیم کے پاس جاؤ گے انشاءاللہ وہ الگ تشخیص کرے گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے انشاءاللہ وہ الگ تشخیص کرے گا۔ مجھے خود کو تکلیف ہے، 2-3 ہفتے ہو گئے، دعا اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ڈاکٹر بھی بڑی مہربانی کرتے ہیں اور حکماء بھی بڑی مہربانی کرتے ہیں، اور اب ہر آدمی نے میرے لیے اتنی دوائیں تجویز کی ہیں کہ میری پوری میز بھری ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں کھاتا کوئی بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ دوائیں جو دوستوں نے بھیجی ہیں ذرا چکھ بھی نہیں تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اچھا باقی کہتا ہے جی کہ سورۃ البقرہ جادو کا بھی، مجھے سچی بات یہ ہے نہ میرا جنوں سے تعلق، نہ بھوتوں سے تعلق، نہ پریوں سے تعلق، نہ مجھے جادو نکالنا آتا ہے نہ جن بھگانا آتا ہے، مجھ سے طالب نہیں سیدھے ہوتے، جن کہاں سے بھگا دوں؟ یہ میرے پاس جو پڑھتے ہیں یہ نہیں سیدھے ہوتے، تو میں جنوں کو سیدھا کر لوں گا یار۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ پہ میرا ایمان ہے۔ ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جائے۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں اور گھر میں پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور بیوی بھی پڑھے اور بچے بھی پڑھیں اور تم بھی پڑھو، اور انشاءاللہ اگر واقعی کوئی جادو وادو ہے تو نکل جائے گا انشاءاللہ۔ باقی جو لوگ جانتے ہوں ان سے رجوع کرو، مجھے تو خود میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے تو نہیں آتا۔ بعض لوگ جو ہے داڑھی سے نفرت کرتے ہیں یا داڑھی منڈانے پہ فخر کرتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ گناہ نہیں، اسلام ختم۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی کو برا سمجھنا، داڑھی والے کو صرف داڑھی کی وجہ سے برا سمجھنا، داڑھی سے نفرت کرنا، یہ تو نبی کی سنت سے نفرت ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم کام میں مشغول رہتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھ سکتے، ماشاءاللہ کو ایسا کام ہے آپ کا، آج تک ہمیں تو ایسے کام والا کوئی بھی نہیں ملا، کھانا کھا لیتے ہو۔ اچھا کام میں مشغول رہتے ہوئے فلم شریف بھی دیکھ لیتے ہو،
کام میں مشغول رہتے ہوئے بیوی سے گپ شپ بھی لڑا لیتے ہو، صرف سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. بڑا کام ہے بھائی تمہارا. سنتیں چھوڑو گے تو ایک دن اللہ فرضوں سے بھی ہٹا دیتے ہیں. دفاع ہو، جس کو میرے نبی کی سنت کے ساتھ ہی میری نماز نہ پڑھے. میں نے تفہیم القرآن خریدی ہے مودودی صاحب کی. بعض علماء فرماتے ہیں اس میں غلطیاں ہیں. غلطیاں تو ہیں، اور ہر عالم کی کلام میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور مودودی صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اصل میں میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی تیرتا ہے نا، ڈوبتا تو وہی ہے. جو کنارے پہ کھڑا ہو وہ کبھی ڈوبا ہے؟ تو جب آدمی دریائے علم میں ڈوبتا ہے، تیرتا ہے، تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. اس لیے بہرحال تم کوشش یہ کرو کہ ایسی تفاسیر لو جس پر 100% اعتماد ہو. جیسے اگر اردو دان طبقے کے لیے معارف القرآن زیادہ قابل اعتماد ہے، ایسی آپ کی مرضی ہے. اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے پستان چوستے ہوئے دودھ پی لیا، وہ بیوی بیوی رہتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کام کوئی اچھا نہیں ہے. بیوی کو بیوی سمجھو، اس کو گائے بھینس نہ بناؤ. 3 چیزیں جو اسلام میں ہیں ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والرقاق. نبی پاک نے سمندر کو جہنم سے تشبیہ دی کہ یہی جہنم ہوگی، یہی جگہ جہنم، کہ اس کے نیچے جہنم ہے. قسم توڑے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت. عورت کے لیے سفید رنگ کا لباس حضور نے پسند نہیں فرمایا. مردوں کے لیے سفید رنگ، عورت کے لیے کوئی نہ کوئی رنگ ہو، رنگین کپڑا ہو. اگر کوئی آدمی مر جائے رونا جائز ہے، لیکن چیخنا، فریاد کرنا، تھپڑ مارنا وہ حرام ہے. اگر کوئی آدمی امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جائے نماز نہیں ہوگی. قرآن شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ. اگر ایک آدمی دماغ میں سوچتا رہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دوں گا، لیکن دی نہیں، طلاق نہیں ہوتی. شیطان بھی حرم کے اندر داخل ہو سکتا ہے. ہم سارے جو موجود ہیں اس کو کیا ضرورت ہے آنے کی؟ من الجنت والناس، شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں سے بھی ہوتے ہیں. ہم جو ڈپٹی کر رہے ہیں اس کی نیاز مند بیٹھے ہیں. آتا ہے جناب شیطان.